عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا موافيا لنعمه مكافيا لمزيده، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه وجنوده، أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. صدق اللہ العظیم. محترم بزرگ دوستوں اور عزیزین بھائی، کہنے والے نے کہا تھا سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کون و مکان کو سجایا گیا. وہ محمد بھی، احمد بھی، محمود بھی، حسن فطرت کا شاہد بھی، مشہود بھی، علم و حکمت میں وہ غیر محدود بھی، ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا. اللہ پاک نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری کائنات کی مخلوقات میں سب سے زیادہ عظیم بنایا. بڑے مقامات اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا. صحابہ ایک مرتبہ بیٹھے باتیں کر رہے تھے آپس میں. ہماری بھی اپنی مجلسیں ہوتی ہیں، صحابہ کی بھی مجلسیں ہوتی تھی. ہماری مجلسوں میں دنیا کی تذکرہ ہو جاتی ہے، صحابہ کی مجلسوں میں آخرت کے تذکرے زیادہ ہوتے تھے، جنت کے، جہنم کے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کے، انبیاء کے واقعات کے، قرآن حدیث کے. تو صحابہ ایک مرتبہ بیٹھے باتیں کر رہے تھے، تو ایک صحابی کہنے لگے کہ ان اللہ اتخذ ابراہیم خلیلا، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا. ایک اور صحابی نے کہا کہ موسیٰ کلمہ تکلیما، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے اپنے سے ہم کلامی کا شرف عطا کیا. ایک اور صحابی نے کہا کہ عیسیٰ کلمۃ اللہ و روحہ، اور عیسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے کلمہ ہے اور اللہ کی روح ہے. ایک صحابی نے کہا کہ وآدم صفاہ اللہ، اور آدم علیہ السلام تو برگزیدہ ہیں. یہ باتیں ان کی چلی رہی تھی. یہ ان باتوں کا مذاکرہ ہو رہا ہے جو خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سنی ہے. اب جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بلند ہے، بظاہر اس کا مذاکرہ نظروں کے سامنے آنا چاہیے. تو اب وہ کون بتائے گا؟ وہ بھی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں گے کہ اللہ پاک نے سارے نبیوں پر اور ساری کائنات میں آپ کو کیا کچھ مقام عطا کیا. تو آقا تشریف فرما ہو رہے، جب بات آئے تو آپ نے بڑی نرالی شان کے ساتھ ارشاد فرمایا: قد سمعت کلامکم وعجبکم، میں نے تمہاری باتوں کو بھی سنا، تمہارے تعجب کو بھی سنا. پھر آگے ارشاد فرمایا کہ ان ابراہیم خلیل اللہ وہو کذلک، وموسیٰ نجی اللہ وہو کذلک، وعیسیٰ روح اللہ وکلمتہ وہو کذلک، وآدم اصطفاہ اللہ وہو کذلک. ابراہیم اللہ کی خلیل، کوئی شک نہیں، اور موسیٰ علیہ السلام اللہ کی کلیم، اس میں بھی کوئی شک نہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے کلمہ اور روح، اس میں بھی کوئی شک نہیں، اور آدم علیہ السلام برگزیدہ، کوئی شک نہیں. لیکن آگے ارشاد فرمایا: الا وانا حبیب اللہ ولا فخر، لیکن سن لو میں اللہ کا حبیب ہوں، میں یہ بات بطور فخر نہیں کہتا. اللہ نے کل کائنات میں کسی کو اپنا حبیب بنایا تو مجھے اللہ پاک نے بنایا. اب حبیب کا کیا مقام ہے وہ تو اور باتوں سے کچھ اندازہ ہوگا. پھر آگے آپ نے ارشاد فرمایا: انا اول شافع و اول مشفع یوم القیامہ ولا فخر، میں وہ ہوں جو سب سے پہلے قیامت کے میدان میں شفاعت کرے گا، اور جب میں شفاعت کروں گا اللہ اس شفاعت کو قبول کرے گا. میں یہ بات بطور فخر نہیں کہتا. انا اول، انا حامل اللواء الحمد یوم القیامہ ولا فخر، آپ نے فرمایا کہ میں وہ ہوں جو قیامت کے میدان میں حمد کا جھنڈا اٹھائے گا. اور روایتوں میں آتا ہے، بعض روایات میں، کہ سارے نبی اور رسول میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے. میں یہ بات بطور فخر نہیں کہتا. انا اول من يحرك حلق الجنة فيفتح الله لي فيدخلنيها ومعي فقراء المؤمنين ولا فخر. آپ نے فرمایا کہ میں وہ ہوں جو سب سے پہلے جنت کے دروازے کی کنڈی کھٹکھٹائے گا، اور جب میں دستک دوں گا تو اللہ اس کو میرے لیے کھلوائے گا. میں جنت میں داخل کیا جاؤں گا اور میرے ساتھ فقراء مومنین ہوں گے. میں یہ بات بطور فخر نہیں کہتا.
انا اکرم الاولین والآخرین ولا فخر، میں کل کائنات کی مخلوقات میں سب سے زیادہ قابل اعزاز ہوں، سب سے زیادہ قابل اکرام ہوں، میں یہ بات بطور فخر نہیں کہتا۔ کیسے بلند مقام اللہ پاک نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے عطا فرمایا۔ موسیٰ کلیم اللہ فرعون کی فوج میں ایک شخص تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے جیسا لباس پہنے اور ان کے انداز میں بات کرے، موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف دینے کے۔ موسیٰ علیہ السلام جب اللہ پاک نے اس کے لشکر اور فرعون اس کے لشکر کو غرق کیا نا، تو اس نقل کرنے والے کو اللہ پاک نے بچایا۔ موسیٰ علیہ السلام کی نظر پڑی تو کہا کہ اللہ آپ نے اس کو کیوں بچایا، یہ تو تکلیف مجھے پہنچاتا تھا۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ وہ تمہاری نقل اترتا تھا، مجھے پیارا لگا، میں نے اس کو بچا لیا، اس کو اپنی موت مرنے دیں، مرنے کے بعد جو معاملہ اس کے ساتھ کرنا ہے کر لوں گا۔ اس نے موسیٰ کلیم اللہ کی نقل اتاری، اللہ کو اتنا پیارا لگا۔ ہم حبیب اللہ کی نقل اتارے، اللہ کو کتنے پیارے لگے۔ اب موسیٰ علیہ السلام، اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو بلایا کہ قوم کے کچھ چنندہ لوگوں کو لے کر آ جاؤ، تورات دینی ہے۔ اب وہ لے کر چلے اور چونکہ اللہ سے بات کرنے جانا تھا، اللہ کی ملاقات کی، جس سے محبت ہوتی ہے جب آدمی ادھر چلتا ہے نا تو بڑی تیزی سے چلتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے بڑے عاشق، اب چلنا ایسے شروع کیا کہ برق رفتاری کے ساتھ جب آگے پہنچے تو قوم پیچھے رہ گئی۔ جب پہنچے تو اللہ پاک نے سوال فرمایا، ما عجلک عن قومک یا موسیٰ، موسیٰ تم دوڑ کے آگے، قوم تو پیچھے رہ گئی، کیا بات ہے، کیوں جلدی کر کے آئے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ عجلت الیک ربی لترضی، میرے اللہ میں اس لیے دوڑ کے آیا کہ تو راضی ہو جائے، تو خوش ہو جائے۔ موسیٰ کلیم اللہ یہ عرض کر رہے ہیں اللہ پاک سے۔ اب دوسری طرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں، مکے میں ایک دور ایسا آیا کہ قرآن اترنا رک گیا کچھ دنوں کے لیے، جبرائیل نہیں آ رہا۔ اب مکہ میں جو دشمن تھے انہوں نے یہ افواہ پھیلانا شروع کی، افواہیں چلا کر دی ہیں نا، تو اس زمانے میں بھی افواہیں چلا کرتی تھی، تو کہا کہ بھائی اس کے رب نے اس کو چھوڑ دیا ہے اور اس کا رب اس پر ناراض ہو گیا، اس سے کوئی کچھ اتر ہی نہیں رہا۔ اب یہ بات ہوتے ہوتے وقت تو گزرتا رہا، ہمارے نبی کے کان تک بات پہنچتی تھی، آپ صبر کرتے تھے۔ اب 15 دن گزر گئے اور کوئی قرآن نہیں اترا، جبرائیل کا نزول نہیں ہوا۔ ایک دن آپ کی اہلیہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا، کیا خاتون تھی، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے، عجیب قربانیاں دینے والی خاتون، ایک مرتبہ انہوں نے کہا کہ حضرت کہیں واقعی اللہ ناراض تو نہیں ہو گیا ہے، اتنا سارا وویلا مچا ہوا پورے مکہ میں اور آسمانی دنیا خاموش ہے۔ اب بیوی کی طرف سے یہ بات آئی نا، اب اللہ کی رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دل زخمی ہوا اور عجیب بے قراری اور حزن اور غم کی کیفیت پیدا ہوئی، اور ہم قربان جائیں کہ آپ کے دل کی ایک ایک دھڑکن کا وہ ڈائریکٹ کنیکشن اللہ پاک کے عرش سے جڑا ہوا، عرش سے اللہ پاک نے آسمانی دنیا سے جبرائیل کو اللہ پاک نے دوڑا دیا، وہ دوڑے دوڑے قرآن پاک کی صورت لے کر نازل ہو رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خیر لك من الاولى ولسوف يعطيك ربك فترضى، اخیر تک مجھے روشن دن کی قسم، مجھے چھا جانے والی رات کی قسم، ما ودعك ربك وما قلى، تیرے رب نے تجھے چھوڑا نہیں، تیرا رب تجھ پر ناراض نہیں، وللآخرة خیر لك من الاولى، اگلی آپ کے لیے پچھلی سے بہت بہتر ہے۔ اور کتنی بڑی بات آگے ارشاد فرمائی، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، آپ کو آپ کا رب عنقریب اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ موسیٰ کلیم اللہ سے پوچھا دوڑ کے کیوں آئے، کہ اللہ اس لیے دوڑا کہ تو راضی ہو جائے، اور حبیب اللہ سے خود ہو کر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ آپ کو اتنا دوں گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اللہ پاک نے کیسے بڑے مقامات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے عطا فرمائے، کیسے نرالی شان کے ساتھ بھیجا، کیسے مقامات کے ساتھ اللہ پاک نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا۔ ربیع الاول یا ہمارے نبی کی دنیا میں آمد کا بھی مہینہ، اور ربیع الاول ہمارے نبی کے دنیا سے رخصت ہونے کا بھی مہینہ۔ اللہ نے ہمارے نبی کو ہر شے چھانٹ کر عطا فرمائی، ہر شے چن کر عطا فرمائی، اور عجیب یوں محسوس ہوتا ہے جب کائنات کی چکی پر غور کریں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر غور کریں تو یوں لگتا ہے کہ کائنات کو اللہ نے گھمایا تھا اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اس کائنات کی چکی کو اللہ نے چلایا تھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے لیے۔ ابراہیم علیہ السلام تو ملک شام رہتے تھے،
کیوں وہاں سے نکالا اور کیوں مکہ کے مقام پہ کہا کہ بیوی بچوں کو چھوڑ دو، میرے حبیب کی آمد ہونی ہے، میرے محبوب کی آمد ہونی ہے؟ تو ساری کائنات کا نظام چلایا اللہ پاک نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور ہر شے چن کر عطا فرمائی، ہر شے چھانٹ کر عطا فرمائی۔ ہمارے نبی کی وہ بات یاد آ رہی ہے، آپ نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ اللہ نے جب مخلوقات کو پیدا کیا تو مجھے سب سے بہترین مخلوق انسان اللہ پاک نے بنائے، اور جب انسانوں کے دو گروہ اللہ پاک نے بنائے، عرب اور عجم، تو مجھے بہترین گروہ عرب میں اللہ پاک نے مجھے رکھا، اور جب عرب کے قبیلے اللہ پاک نے بنائے تو اس میں قریش قبیلے میں اللہ پاک نے مجھے رکھا، اور جب قریش کے خاندان بنے تو سب سے بہترین خاندان بنو ہاشم اللہ پاک نے مجھے عطا کیا، اور میں کل کائنات کی مخلوقات کا سردار ہوں۔ میں یہ بات بطور فخر نہیں کہتا، کیسا چھانٹ کے اللہ پاک نے اپنا حبیب ہونے کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے انتخاب اللہ پاک نے فرمایا، اور کیسے چن چن کے اللہ پاک نے آپ کو نعمت عطا فرمائی، چن چن کے اللہ پاک نے آپ کو مقامات عطا فرمائے۔ خاص مہمان کے لیے ہر شے خاص ہوا کرتی ہے، اس کائنات کی سب سے خاص شخصیت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو آپ کو ہر شے اللہ پاک نے خاص عطا فرمائی، علاقہ چن کے عطا فرمایا۔ آپ کی پیدائش تو ساری دنیا میں کہیں بھی ہو سکتی تھی، مکہ کیوں دیا؟ علماء نے فرمایا کہ مکہ ساری دنیا کا سینٹر ہے، اور سینٹر سے جو بات چلتی ہے وہ ایکول فریکوینسی کے ساتھ ہر جگہ برابر پہنچتی ہے، تو یہ نبی صرف عرب کے لیے دنیا میں نہیں آئے، یہ تو رحمت للعالمین بنا کے اللہ پاک نے ان کو مبعوث فرمایا، اور قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے اللہ پاک نے ان کو آئیڈیل اور نمونہ بنایا، تو ان کو کہاں اتارا جائے؟ تو آپ کے لیے اللہ پاک نے انتخاب فرمایا ساری دنیا کے سینٹر کا، کہ آپ کی بات ساری دنیا تک پہنچانی ہے، تو مکہ کا انتخاب ہوا۔ اور رمضان میں بھی آپ کی پیدائش ہو سکتی تھی، لیکن اللہ پاک نے ربیع الاول کو کیوں چنا؟ ربیع بہار کو کہتے ہیں، اور اول پہلی بہار، اس کائنات میں وہ خزاں چھا چکی تھی، اور ظلم بڑھ چکا تھا، اور غفلت اور گناہ اور جہالت بڑھ چکی تھی، اور ساری دنیا کفر اور ضلالت کی تاریکیوں میں گر چکی تھی، اور خزاں پھیل چکی تھی۔ اب اس خزاں کو ختم کرنے کے لیے بہار کی ضرورت ہے، تو ہمارے نبی کو اللہ پاک نے جنت تک کی بہار تک پہنچانے کے لیے انسانیت کو اللہ پاک نے جس نبی کا انتخاب فرمایا، میرے آپ کے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے لیے اللہ پاک نے مہینہ چنا ربیع الاول کا، کہ جیسے یہ مہینہ بہار والا مہینہ، ایسے اس کائنات کی بہار میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو آپ کو مہینہ بھی اللہ پاک نے چن کر عطا فرمایا۔ اچھا، مکہ میں بہت سارے خاندان رہا کرتے تھے، بنو ہاشم اللہ پاک نے عطا فرمایا، ہاشم ہمارے نبی کے پردادا ہیں، اور پردادا یہ اس وقت کی دنیا کا سب سے بڑا سخی آدمی، سخی پوتے کے لیے اللہ پاک نے، پر پوتے کے لیے جس پردادا کا اللہ پاک نے انتخاب فرمایا وہ اس کائنات کا سب سے سخی آدمی تھا۔ اچھا، بنو ہاشم کی اولاد میں سے اللہ پاک نے عبد المطلب کا اللہ پاک نے انتخاب فرمایا، جو ہمارے نبی کے دادا۔ عبد المطلب کون؟ یہ مکہ کے متولی، اللہ پاک نے ان کو چنا۔ عبد المطلب کے 10 بچے ہوئے، ان کے نام الگ الگ، کسی کا نام حمزہ ہے، کسی کا نام عباس ہے، کسی کا نام عبد لات ہے، عبد منات ہے، عبد شمس ہے، عبد الحارث ہے، کھیتی کا بندہ، سورج کا بندہ، بدھ کا بندہ، لات کا بندہ، منات کا بندہ۔ کوئی نام ہمارے نبی کی شان سے میچ نہیں ہوتا، ساری دنیا کے سب سے عظیم نبی ہوں اور ان کے والد کا نام ہو سورج کا بندہ، یہ ٹھیک نہیں لگتا، یا چاند کا بندہ ٹھیک نہیں لگتا، کھیتی کا بندہ ٹھیک نہیں لگتا۔ اللہ پاک نے عبد المطلب کو ایک بیٹا عطا فرمایا جس کا نام رکھا گیا عبداللہ، اللہ کا بندہ۔ اس کائنات میں عبدیت کے مقام پر سب سے آگے کوئی ہے، ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، سب سے عظیم مقام پر اللہ پاک نے ہمارے نبی کو فائز کیا، تو عظیم بندے کے لیے جس والد کا اللہ پاک نے انتخاب فرمایا اس والد کا نام تھا عبداللہ۔ عبداللہ کتنے خوبصورت ہے، روایتوں میں آتا ہے، سیرت کی کتابوں میں، کہ جب حضرت عبداللہ ان کا نکاح ہوا حضرت آمنہ کے ساتھ نا، تو مکے کی ساری لڑکیاں بیمار پڑ گئیں، ہر لڑکی چاہتی تھی کہ میری شادی عبداللہ سے ہو جائے، لیکن جب ان کی شادی ادھر ہو گئی تو ساری نا امید ہو گئی کہ آئے ہم تو عبداللہ سے محروم ہو گئی، تو اللہ پاک نے والد چن کے عطا فرمایا،
ماں اللہ پاک نے چن کر عطا فرمائی. وہ تو ساری مکے کی لڑکیاں چاہتی تھیں ہماری شادی عبداللہ سے ہو جائے، لیکن آمنہ کا انتخاب کیوں ہوا؟ آمنہ امن سے ہے، اور اس دنیا میں ظلم چھا چکا ہے اور بدامنی پھیل چکی ہے. اب ساری دنیا میں امن کو عام کرنا اور امن پھیلانا، اللہ پاک نے امن والے نبی کو بھیجا تو ماں کا انتخاب، اس ماں کا انتخاب فرمایا جس ماں کا نام تھا آمنہ. جب پیدائش ہو گئی تو بنو سعد سے تو بہت بڑا عورتوں کا قافلہ آیا تھا، کئی سو عورتیں آئی تھیں، لیکن جس عورت کو اللہ پاک نے ہمارے نبی کے لیے چنا اس عورت کا نام تھا حلیمہ. حلم سے ہے، برداشت سے ہے. اس کائنات میں سب سے زیادہ دکھ درد پر اور مصیبتوں کے آنے پر صبر کرنے والے ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، حلیم ہیں، بردبار ہیں. آپ کے لیے اللہ پاک نے جس خاتون کا دودھ پلانے کے لیے اللہ پاک نے انتخاب فرمایا اس خاتون کا نام ہی تھا حلیمہ، اور سعدیہ سے مشہور ہو گئی. حلیمہ سعدیہ سے مشہور ہو گئی. اور پھر اسی طرح ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہر شے اللہ پاک نے چن کر دی، ہر نعمت اللہ پاک نے چن کر عطا فرمائی. کیسے مقامات عطا فرمائے. آپ کی شان و شان کہ پچھلی ساری کتابوں میں ہر نبی اپنی قوم کو بشارت دے رہا ہے، اور ہر کتاب اترنے والے نبی کو یہ بات بتا رہی ہے کہ ایسی شان والے نبی کو اللہ پاک دنیا میں بھیجنے والے، ایسے مقام والے نبی کو اللہ پاک دنیا میں بھیجنے والے. ایک صحابی ہیں کعب رضی اللہ تعالی عنہ، یہودی تھے، بعد میں کلمہ پڑھا. کلمہ پڑھنے کے بعد اکثر صحابہ میں بیٹھ کر وہ باتیں سنتے تھے کہ میں تورات میں کیا کچھ لکھا ہوا پاتا ہوں اور پچھلی کتابوں میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کچھ لکھا ہوا پاتا ہوں. تو ایک مرتبہ ارشاد فرمایا تھا نجد مکتوبا محمد رسول اللہ عبدی المختار، کہا کہ میں نے تورات میں لکھا ہوا پایا. اللہ فرماتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندے ہیں، ان کو میں نے چن لیا ہے. لا فظ ولا غلیظ، نہ ہی وہ زبان دراز ہوں گے، نہ سخت دل ہوں گے. ولا سخاب فی الاسواق، اور نہ ہی وہ بازاروں میں شور مچانے والے ہوں گے. ولا یجزی بالسیئۃ السیئۃ، اور برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیں گے. ولکن یعفو ویغفر، بلکہ عفو اور درگزر سے معاملہ فرمائیں گے. اور کہا کہ اس میں یہ بھی لکھا تھا مولدہ بمکہ وہجرتہ بطیبہ وملکہ بالشام، ان کی پیدائش کی جگہ مکہ ہوگی، ان کی ہجرت کی جگہ مدینہ ہوگی، اور ان کا ملک شام تک ان کا اپنا ملک پھیلا ہوا ہوگا. آپ کی کمالات، آپ کی خوبصورت صفات اللہ نے پچھلی کتابوں میں ان کے تذکیر اللہ پاک نے فرمائے. اور حسن جمال و عطا فرمایا. ہر شے وہ اللہ پاک نے ہمارے نبی کو عطا فرمائی، وہ شے ہی نہیں ڈالی. حسن جمال ایسا کمال کا اللہ پاک نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا کہ حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ نے کہا تھا وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. اے میرے نبی، آپ کے جیسا حسین میری آنکھ نے کبھی نہ دیکھا، اور آپ کے جیسا جمال والا کسی ماں نے نہیں جانا. آپ اور عیب سے پاک کر کے پیدا کیے گئے، گویا آپ ایسے بنائے گئے جیسا خود آپ نے اپنے لیے چاہا. کیا حسن جمال اللہ پاک نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا. اور پھر وہ سارا سیرت کی کتابوں میں لکھا ہوا. ہم قربان جائیں اپنے نبی کی خوبصورت اداؤں پر کہ آپ کی ذات اقدس سے اللہ کو اتنی محبت کہ آپ کی سیرت تو سیرت، آپ کی صورت کو بھی اللہ پاک نے اپنے بندوں کے ذریعے سے محفوظ کروایا کہ آپ دکھتے کیسے تھے، آپ کی آنکھ کیسی، آپ کی ناک کیسی، آپ کا چہرہ کیسا. وہ کئی صحابہ کی روایتیں ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن جمال کے بارے میں کہ اللہ پاک نے ہمارے نبی کو بنایا کیسا تھا. ایک بڑی روایت ام معبد خزیہ کی ہے. یہ اس پان کے آگے جب ہمارے نبی کا سفر ہوا ہجرت کا، آپ اپنے صحابہ کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے، اور بھی کچھ ساتھی اللہ کے رسول کے بڑھ چکے ہیں. اور ام معبد خزیہ کے خیمے پر ہمارے نبی کا گزر ہوا. یہ بوڑھی خاتون راستے میں بیٹھی بھی لوگوں کو کھلاتی پلاتی خدمت کیا کرتی. آپ کا قافلہ وہاں پہنچا تو قافلے کے سارے لوگ بھوکے تھے، کھانے کو کچھ ملا نہیں تھا راستے میں، اور وقت گزر چکا تھا. تو آپ نے ام معبد سے کہا کہ کچھ ہمارا کھانے کا انتظام ہو سکتا ہے. وہ بوڑھی خاتون کہنے لگی کہ جی معاف فرمائے، کچھ بھی نہیں ہے، میرے شوہر بکریاں چرانے جنگل میں گئے ہیں، اگر بکریاں ادھر ہوتی تو دودھ تھوڑا تھوڑا نکال کے آپ کو دودھ ہی دے دیتی. ایک کمزور بکری، مریض، بیمار، جس میں چلنے کی طاقت نہیں، وہ صحن میں کھڑی.
آقا کی نظر اس پر پڑی، آپ نے فرمایا کہ اگر آپ اجازت دیں یہ جو بکری کھڑی ہے میں اس کا ہی دودھ نکال لیتا ہوں۔ تو میں معبد نے کہا جی وہ بیمار مریل بکری ہے، ایک قطرہ دودھ نہیں ہے، اوریبل میں بھی بیماری کی وجہ سے نہ جا سکی، اس میں کچھ بھی آپ کو ملنا نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا تو ہاں تو کیا میں نکال لیتا ہوں۔ اس نے ایک بڑا کٹورا دیا، کہا جی ٹھیک ہے آپ بھی تجربہ کر لیں، آپ بھی ٹرائی کر لیں، ملنا تو بہرحال کچھ نہیں ہے۔ آپ نے کٹورا لیا، بسم اللہ پڑھ کے بکری کے تھن کو ہاتھ لگایا، آپ کے دست مبارک ٹچ ہونے سے اس کے دونوں تھن دودھ سے بھر کر لٹک پڑے۔ آپ نے دوہا، پورا کٹورا دودھ سے بھر گیا۔ اس عورت کی آنکھیں پھٹ گئی، یار یہ کیسی برکتوں والے آدمی ہے، ایک قطرہ دودھ کا نہیں تھا، پورا کٹورا انہوں نے دودھ سے بھر دیا۔ سب سے پہلے ان کو ہی پلایا، سارے ساتھیوں کو پلایا، آخر میں بچا ہوا ہمارے نبی نے نوش فرمایا۔ پھر جب دودھ ختم ہوا آپ نے پھر دعا، پورا کٹورا دودھ سے بھرا اور دودھ کا پیالہ اس کو دیا اور سفر مدینہ کی طرف شروع ہو گیا۔ میں معبد تو بڑی حیران تھی کہ یہ کیا ہو گیا۔ شام ہوئی تو ان کے شوہر گھر لوٹ کر آئے، آ کر دیکھا کہ برتن میں دودھ ہے، بیوی سے پوچھا یہ کہاں سے آیا؟ تو اس نے کہا جی وہ اس بکری کے اندر سے آیا۔ شوہر نے کہا تمہارا دماغ تو نہیں خراب ہے، جو بکریاں چرنے گئی تھی ابھی ان کے اندر دودھ نہیں آیا، وہ اس میں کہاں سے دودھ آ جائے گا؟ تو مریل بیمار چرنے بھی نہیں گئی تھی۔ تو اس موقع پر ام معبد خزیہ نے اپنے شوہر کو ہمارے نبی کا حسن جمال سنایا، کہا جی ایسی شکل کا بابرکت انسان ہمارے اپنے خیمے سے گزرا ہے۔ اس نے اپنے شوہر سے کہا رأیت رجلا، میں نے ایک آدمی دیکھا، ظاہر الوضاء، ان کا رنگ بڑا چمکتا ہوا تھا، ابلج الوجہ، ان کا چہرہ بہت تابناک تھا، حسن الخلق، بدن کی بناوٹ نہایت خوبصورت تھی، لم تعب سجلا، نہ تو ان کا پیٹ موٹا تھا، ولم تزر به سعلا، نہ ان کے بالوں میں گنجا پن تھا، وسیم القسیم، وہ وسیم بھی تھے وہ قسیم بھی تھے۔ وسیم کے معنی بھی خوبصورت اور قسیم کے معنی بھی خوبصورت، لیکن دونوں میں فرق ہے۔ وسیم اس خوبصورت کو کہتے ہیں جس کو دیکھنے سے آنکھ نہ بھرے، اور قسیم اس خوبصورت کو کہتے ہیں جس کا ہر عضو اپنی مثال آپ ہو۔ پھر کہا کہ فی عینیہ داعش، ان کی آنکھیں سرمگی تھی، وفی اشفاہ وطف، ان کی پلکیں لمبی تھی، وفی صوتہ سحل، آواز مضبوط تھی، وفی عنقہ سطع، گردن لمبی تھی، شدید السواد الشعر، بال بالکل کالے تھے، اذا سمعت علیہ الوقار، جب خاموش ہوتے باوقار معلوم ہوتے، وان تکلم علیہ البہا، جب گفتگو کرتے تھے تو عجیب ہی کشش اور ایٹریکشن ہوا کرتا تھا، حلو المنطقی، گفتگو نہایت شیریں تھی، فصل، بات بالکل دو ٹوک تھی، لا نظر ولا حضرا، نہ مختصر تھی نہ فضول تھی، کان نہ منطق حرضات نظم یتحدرنا، ان کے بولنے کا انداز ایسا تھا گویا لڑی سے موتی جھڑ رہے ہوں۔ کیا انداز ہوگا ہمارے نبی کا، کہنے والے نے بھی کیا خوب کہا تھا، سن سن کے صحابہ کی باتیں کفار مسلمان ہوتے تھے، پھر میرے رسول اکرم کے گفتار کا عالم کیا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر کہا کہ ربعۃ، ان کا قد درمیانہ تھا، لا تقحم عین من قصر، نہ نٹا کی نگاہ میں نہ جچے، ولا تشنہ من طول، نہ لمبا کے نہ گوار لگے، غصن بین غصنین، دو شاخوں میں درمیان والی شاخ کی طرح سے تھے، فهو انظر ثلاثه منظرا، جو تینوں شاخوں میں سب سے زیادہ خوش منظر، سب سے زیادہ پر رونق، شوہر چہرہ بھی سن رہا تھا اور برکتوں کو بھی دیکھ رہا تھا۔ اس نے کہا کہ اچھا لگتا ہے وہی قریش کے آدمی ہے، جب میں مکہ تجارتی سفر پر گیا تھا وہاں میں نے سنا تھا کہ کوئی بندہ اللہ کی طرف دعوت دیتا ہے، لگتا ہے یہ وہی بندہ ہے، چلو ایک کام کرتے ہیں ان کے پیچھے چل کے جا کے ان کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ وہ دونوں بکریوں کو لے کر مدینہ پہنچے۔ اچھا میں معبد کو خزیہ کو ہمارے نبی کا نام یاد نہیں تھا، وہ بس یہ پوچھتی تھی مدینہ پہنچ کر ارے مبارک کہاں ہے، مبارک کہاں ہے، یعنی وہ برکت والا بندہ گیا کہاں، وہ پوچھتے پوچھتے چلتی تھی۔ اچھا شوہر بھی ساتھ میں، اچانک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پر اس خاتون کی نظر پڑی تو اس نے اپنے شوہر سے کہا ہاں ہوا صاحب مبارک، یہ وہ مبارک بندے کا یہ ساتھی ساتھ میں تھا۔ اب ملاقات ہوئی، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ لے کر پہنچے، دونوں ہمارے آقا کی خدمت میں بیٹھے اور وہیں جا کر اللہ پاک نے دونوں کو اسلام کی دولت عطا فرمائی۔ کیسا حسن جمال اللہ پاک نے ہمارے نبی کو دیا۔ قبر میں تو اللہ زیارت کرائی دے گا انشاءاللہ، اللہ دنیا میں بھی کرا دے، اللہ خواب میں بھی کرا دے، بار بار یہ دولت اور نعمت اللہ پاک عطا فرمائے۔ کیسا حسن جمال ہمارے نبی کا، آپ کا قد درمیانہ، لیکن معجزہ تھا کہ لمبے سے لمبا آدمی ہمارے نبی کے ساتھ کھڑا ہوتا، وہ چھوٹا معلوم ہوتا، آپ اس سے اونچے معلوم ہوتے تھے۔ آپ کا قدر، آپ کا سر قدرے بڑا تھا، آپ کے بال نیم گھگریالے تھے،
آپ کی پیشانی چوڑی تھی، چہرہ قدرے گولائے لیے ہوئے تھا، اور بیچ میں ایک رگ تھی پیشانی میں جو غصہ کے وقت میں پھڑکتی تھی۔ آپ کے ابرو مبارک جدا جدا تھے، آپ کی آنکھیں مبارک اشکن لمبی تھی، ادعج موٹی تھی، اکحل سرمے کے بغیر سرما لگا اینی ٹائم محسوس ہوتا تھا، آدب آپ کی پلکیں دراز تھی، احور آنکھ کی سیاہی بالکل سیاہ اور سفیدے بالکل سفید، اور اس سفیدے میں خون کی رگیں نظر آتی تھیں جو آپ کی نبوت کی نشانی پچھلی کتابوں میں لکھی ہوئی۔ آپ کی داڑھی مبارک پورے سینے کو بھر دیتی، پوری زندگی میں 21 بال سفید 22واں نہیں ہوا۔ آپ کی گردن لمبی تھی، عریض الصدر آپ کا سینہ چوڑا تھا، سواء البطن والصدر آپ کا پیٹ اور سینہ برابر تھا، تون باہر نکلی ہوئی نہیں تھی، گردن سے لے کے ناف تک بالوں کی ایک لکیر تھی جو ناف تک جاتی تھی۔ آپ کا رنگ مبارک چمک تھا، چاندی کی طرح چمکتا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ مبارک تھا۔ آپ کی ہتھیلی، حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں پوری زندگی میں کوئی ریشمی رومال یا نرم چیز اپنے نبی کی ہتھیلی سے زیادہ نرم میں نے کبھی نہیں چھوئی۔ آپ کا پسینہ مبارک، کہا کہ برانڈڈ خوشبوئیں میں نے زندگی میں سونگی ہیں، لیکن جب نبی کا پسینہ آ جائے تو ساری پھیکی پڑ جاتی ہیں، ساری پھیکی پڑ جاتی ہیں۔ ابھی ہم لوگ کچھ 20-25 دن پہلے ہم لوگوں کا بہت کی وادی جانا ہوا ایک بزرگ ساتھ ہے، تو ان کو وہ جگہ پتہ تھی جہاں پر اللہ کے رسول جب زخمی اور صحابہ لے کر وہاں پر اللہ کے رسول کو گئے اور آپ کو لٹایا، وہاں انہوں نے ہم کو پہنچایا۔ آج بھی وہ جگہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے مہکتی، آپ اندازہ لگائی۔ تو ہر شے اللہ پاک نے ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چن کر عطا فرمائی۔ پیارے بھائیوں، یہ ساری باتیں سنانے کا مقصد ہے اللہ نے ایسا خوبصورت آئیڈیل مجھے اور آپ کو دیا تھا، لیکن درد کی بات ہے کہ بڑے شوق سے سن رہا تھا زمانہ، ہم ہی سو گئے داستان کہتے کہتے۔ ہم تو آئے تھے کہ ساری دنیا کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کرائیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت زندگی سمجھائیں، لیکن درد کی بات ہے ہم خود ہی اس راستے سے ہٹ گئے، ہم خود ہی اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہٹ گئے۔ میرے پیارے بھائیوں، آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی کا آئیڈیل بنائیں، آپ کی پاکیزہ تعلیمات کو، آپ کی خوبصورت زندگی کو اپنی زندگی میں جگہ دیں۔ ہم اوروں کے پیچھے چلنے والی قوم نہیں ہیں، ہمیں اوروں کے گندے لائف اسٹائل کی ضرورت نہیں ہے۔ کہتے ہم خود تراشتے ہیں منازل کے سنگ امین، ہم وہ نہیں کہ جن کو زمانہ بنا گیا۔ ہمیں اوروں کے گندے لائف اسٹائل کی ضرورت نہیں، ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت زندگی ہمارے پاس ہے۔ کیسے خوبصورت زندگی، کیسے خوبصورت تعلیمات، ہم اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں جگہ دیں، آپ کے پاکیزہ دین کو اپنی زندگی میں جگہ دیں۔ آپ نے کیا کچھ اپنی امت کو سکھایا اور امت کو کس راہ پر ڈال کر گئے، امت کو کس ڈگر پر ڈال کر گئے، اس راستے پر ہم چلنے والے بنے۔ یہ مہینہ ہمارے نبی کے دنیا سے رخصت ہونے کا بھی مہینہ ہے، جب ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا اشارہ اللہ پاک کی طرف سے مل گیا کہ اب میرے دنیا سے جانے کی گھڑیاں قریب ہیں، تو جو باتیں اس کے بعد سے اللہ کی رسول نے اپنی امت کو سنائی ہیں، امت کو بار بار اپنی نگاہوں کے سامنے ان پیغامات کو رکھنا چاہیے کہ ہمیں زندگی کیسے گزارنا ہے، ہمیں زندگی کن راہوں پر گزارنا ہے۔ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلا اشارہ اللہ پاک کی طرف سے ہوا کہ نبی جی آپ کے دنیا سے رخصت ہونے کی گھڑی قریب آ چکی ہے۔ کب ہوا؟ وہ حج کے موقع پر ہوا۔ اللہ پاک نے قرآن اتارا، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا، کہ جب اللہ کی مدد آ جائے اور فتح ہو جائے اور آپ دیکھیں کہ لوگ جوک در جوک اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، تو آپ اللہ کی تسبیح بیان کریں اس کی حمد کے ساتھ اور استغفار کریں۔ استغفار عمل کے اخیر میں ہوتا ہے۔ یہ ہمارے نبی کو اشارہ ملا کہ آپ کے دنیا سے رخصت ہونے کی گھڑیاں قریب ہیں۔ اب اللہ کی رسول نے امت میں بیان فرمایا، 1.25 لاکھ کا مجمع حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں کے سامنے تھا، اور بظاہر تو 1.25 لاکھ صحابہ تھے۔ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں آج جامع مسجد میں بیٹھا ہوا ہر فرد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں میں تھا، اور 6 بر اعظم میں بسنے والا ہر مسلمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں میں تھا۔ آپ کی کچھ باتوں کی طرف اشارہ کرتا ہوں۔
आपने इरशाद फरमाया कि सुनो, आज के बाद इस मकाम पर हम लोग कभी इकट्ठा नहीं हो सकते। इशारा दिया अब मैं दुनिया से रुखसत होने वाला हूँ। फिर फरमाया देखो अल्लाह ने दीन को मुकम्मल कर दिया है, जो कमी करेगा वो भी मरदूद है और जो ज्यादती करेगा वो भी मरदूद है। ये पैगाम दिया कि मुकम्मल दीन पर चलकर दुनिया से रुखसत होना, ख्वाहिश वाला दीन नहीं चलेगा, तबीयत वाला दीन नहीं चलेगा, हालात और माहौल वाला दीन नहीं चलेगा, हुक्मों वाला दीन चलेगा। अल्लाह का क्या हुक्म है, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या तरीका है, हम इसको अपनी जिंदगी में दाखिल करने वाले बने, इसके मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारने वाले बने। हमसे मुतालबा किया गया वला तमुतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, फरमाया कि तुम्हें मौत ना आए मगर इस हाल में कि तुम मुसलमान बनकर मरो। क्या मतलब है? उलमा ने फरमाया अरे जियो मुसलमान बनकर, तब तो मरोगे मुसलमान बनकर। हमारा कोई मलकुल मौत से एग्रीमेंट थोड़ी है कि जामे मस्जिद में फजर की नमाज में जब सजदे में जाऊंगा तभी मुझे लेने आना। वो तो बाजार में भी आ सकता है, वो तो मार्केट में भी आ सकता है, वो तो सोने की हालत में भी आ सकता है, वो तो सफर में भी आ सकता है। हमें दीन ऐसा खूबसूरत नबी की बरकतों से दिया, हमें सिर्फ मस्जिद की चार दीवारी नबी ने नहीं सिखाई है, अल्लाह की कसम बाजार में खड़े होने का तरीका भी नबी ने बताया, तिजारत करना भी नबी ने सिखाया, मुलाजमत करना भी नबी ने सिखाया। ये पैगाम हम सब के लिए है कि जहां रहें अपने नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को जिंदगी में जगह दें। हम बाजार में खड़े हो तो नबी के दीन के साथ, अमानतदारी के साथ, सच्चाई के साथ और झूठ से बचकर और सूद से बचकर हम अपने कारोबार करें। फिर मुल्कुल मौत को आना हो तो दुकान पर आ जाए, अल्लाह की कसम वहां भी आएगा ना, वो देखेगा कि नबी के गुलाम के पास आया हुआ हो, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिक के पास आया हुआ हो। जैसे सजदे में कोई दुनिया से रुखसत हो, इस बात की उम्मीद है कि इंशाअल्लाह जन्नत में जाएगा। बाजार में कोई पैसे पे मोचते नबी की शरीयत पर दुनिया से रुखसत हो जाए, पक्का यकीन इंशाअल्लाह जन्नत में अल्लाह बड़े दर्जात इसको भी अता करेगा। नबी का दीन ऐसा थोड़ी है कि नोट मोचते गया तो बड़ी बड़ी ऐब वाली मौत मरा और सजदे में गया तो बहुत बड़ी रश्क वाली मौत मरा। सजदे में मरना सादत की बात है, लेकिन नबी के तरीके पर नोट मोच कर भी मरा है तो इंशाअल्लाह जन्नत में जाएगा। नबी की जिंदगी ऐसी खूबसूरत है, तो ये पैगाम दिया कि मुकम्मल दीन पर चलना, हम मुकम्मल इस्लाम को अपनी जिंदगी में जगह दें, अपने मामलात में, माशरत में, शादी ब्याह में, मौत नैयत में। मस्जिद हो तो आदमी दीन को फॉलो कर लेता है, शादी हो तो लोग कहते हैं भाई लोग क्या कहेंगे, अगर शादी को सादा कर दिया लोग क्या कहेंगे। ईमान वाले का अपना जज्बा हो कि हमें बेवकूफ दुनिया की परवाह नहीं, हमें परवाह अपने अल्लाह अपने रसूल की है कि मैं उसको सामने रखकर जिंदगी गुजारूंगा। लिहाजा एक पैगाम मुकम्मल दीन का है, हम सारे नियत करें ये रबीउल अव्वल का खूबसूरत महीना चला, हमारे नबी सिर्फ ये रबीउल अव्वल के महीने के लिए नहीं आए, हमारे नबी तो सारे साल के लिए हमारे पास आए, सारी जिंदगी के लिए हमारे पास आए। लिहाजा उनकी अदाओं को अपनी जिंदगी में जगह देंगे। दूसरी बात आपने इरशाद फरमाई, देखो किसी अरबी को आजमी पर, आजमी को अरबी पर, काले को गोरे पर और गोरे को काले पर कोई फजीलत नहीं है। असल फजीलत की चीज इन अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, अल्लाह के नजदीक काबिल इकराम वो है जो तक़वे वाला है। अपनी उम्मत को पैगाम दिया कि अल्लाह से डर कर जिंदगी गुजारना, एहतियात वाली जिंदगी गुजारना। मेरे किसी अमल से अल्लाह नाराज नहीं होना चाहिए, मेरे किसी बात से अल्लाह नाराज नहीं होना चाहिए। फिर आपने मखलूकात के हुकूक की तरफ मुतवज्जे किया, बीवी बच्चों के हुकूक की तरफ में मुतवज्जे किया, गुलामों के हुकूक की तरफ मुतवज्जे किया। अपनी उम्मत को अखलाक की तालीम दी है, हम अपनी जिंदगी को नबी के अखलाक से मुज़य्यन करें। माफ करना, दर्द गुजर करना, सह जाना, बर्दाश्त करना, ये हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को सिखाया। हम अपनी जिंदगी को नबी वाले अखलाक से मुज़य्यन करें, नबी की पाकीज़ा तालीमात से मुज़य्यन करें। अल्लाह के रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैगाम दिया, देखो लोगों के हुकूक ज़ाय करके अल्लाह की बारगाह में न आना, औरों के हुकूक मार के अल्लाह की बारगाह में न आना। आपके दुनिया से रुखसत होने की घड़ियां जब करीब थी और 4-5 दिन कुछ रह गया था, आपने अपने आप को खुद के साथ के लिए पेश फरमाया था। मस्जिद नबी याद करिए और उसका मिंबर याद करिए। आप मिंबर पर बैठे थे जोहर से पहले और फरमाया था तुम्हारे साथ जिंदगी के बड़े दिन मैंने गुजारे हैं, किसी को मारा आज मैं हाजिर हूं मुझसे बदला ले लो, किसी के पैसे मेरे जिम्मे बाकी हो आज मैं हाजिर हूं मुझसे वापस ले लो। कोई खड़ा न हुआ। जोहर की नमाज के बाद आका वापस मिंबर पे तशरीफ फरमा हुए और ये दोनों बातों को आपने पेश किया। एक साहबी खड़े होकर कहते हैं
ایک موقع پر آپ نے مجھ سے 3 روپیہ لیا تھا, آپ نے حضرت فضل ابن عباس سے کہا بھائی یہ 3 روپیہ تم اس کو واپس دے دو, انہوں نے دیا. ایک صحابی نے کھڑے ہو کے کہا کہ حضرت ایک مرتبہ 3 درہم کی تھوڑا چوک مجھ سے ہو گئی تھی, آج واپس کرتا ہوں. آپ نے فرمایا کہ بھائی فضل تم اس کو واپس لے لو. معاملہ برابر سرابر ہوا. پھر آپ نے ایک صحابی کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ حضرت ایک موقع پر آپ نے میری پیٹھ پر چھڑی ماری تھی, آپ نے کہا ٹھیک ہے بھائی میں حاضر ہوں, احساس لے لو. چھڑی ہاتھ میں دی گئی, وہ بندہ پیچھا کے کھڑا ہو گیا. مجمع حیران ہے کہ ادھر کیا ہونے والا ہے. وہ صحابی کہنے لگے حضرت جب آپ نے مجھے مارا تھا میری پیٹھ پر چادر نہیں تھی, آپ کی پیٹھ پر چادر ہے, ابھی برابر سرابر کیسے ہوگا؟ آپ چادر تو ہٹائیے. ہم اپنے نبی پر فرمان, آپ نے اپنی چادر کو بھی ہٹایا. صحابی نے چھڑی کو پھینکا, پیچھے سے لپٹ گیا آ کر اور خوب رو کر کہا کہ حضرت آپ سے بدلہ لینے کی چاہت کوئی نہیں, بس چاہت تھی کہ میرا بدن میں نبی کے بدن سے مس ہو جائے. پیارے بھائیوں سوچو تو صحیح, یہ اللہ کی رسول اپنی امت کو تعلیم دے رہے ہیں, حقوق ضائع نہ کرنا, حق برباد نہ کرنا. آپ نے کتنا اپنی امت کو سمجھایا, کتنا اپنی امت کو حقوق کی ادائیگی کی طرف متوجہ کیا, اور خود اپنی ذات سے اس پر کیسے عمل کر کے دکھایا. وہ حنین کی وادی اور مال غنیمت کی تقسیم آپ نے تقسیم فرمایا. ایک صحابی آئے کہ حضرت میرے حصے میں ایک خاتون آئی ہے اور مجھ سے کہتی ہے میرے ساتھ اچھا سلوک کرنا, میں تمہارے بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بہن ہوں. آپ نے سنا تو آپ بے قرار ہو گئے, آپ نے کہا ان کو لے کر آؤ. وہ صحابی ان کو لے کر آئے. وہ کون تھی؟ وہ ہمارے نبی کی رضائی بہن حضرت شیمہ تھی, حلیمہ سعدیہ کی بیٹی. 55 سال کے بعد بھائی سے ملاقات ہوئی تھی. ٹکٹکی باندھ کے حضرت کو دیکھتی رہی, آگے بڑھ کے کہا مجھے پہچان دو, تمہاری بہن شیمہ حلیمہ سعدیہ کی بیٹی. یوں حضرت کی آنکھوں سے آنسو گرنا شروع ہوئے. آپ نے پہچان لیا, کاندھے پر چادر آپ نے اتار کے زمین پہ بچھایا, کہا میری بہن اس پر بیٹھ جائیے. بہن رونے لگ گئی, کہا آپ کی چادر تو سر پہ رکھنے کے قابل ہے, اس پر اپنے قدم کیسے رکھ سکتی ہوں؟ آپ نے فرمایا بہن بہت زمانوں کے بعد ملاقات ہوئی ہے, بیٹھ جا, دل کی تسکین کا سامان کر لے. خود بھی بیٹھے سامنے, بچپن کی کہانیاں چل رہی ہیں, امی بھی یاد آ رہی ہیں, ابو بھی یاد آ رہے ہیں, بنو سعد میں بکریاں چرانا بھی یاد آ رہا ہے. کچھ آپ کہتے کچھ وہ کہتی. باتوں باتوں میں شیمہ نے کہا کہ بھائی تمہیں یاد ہے ایک مرتبہ آپ نے میرے ہاتھ پہ دانت کاٹا تھا, خون نکلا تھا, وہ دانت کا نشان آج بھی موجود ہے. نشان دکھایا, حضرت زاروں قطار رو رہے ہیں. پھر کہا تمہیں یاد ہے تم روتے تھے؟ تو میں ایک شعر پڑھتی تھی, یا ربنا بقیلنا محمدا حتی اراہ یافعا و امردا ثم اراہ سیدا مسعودا فاکبت عادیہ الحسدا. اے ہمارے رب ہمارے بھائی محمد کو ہمارے واسطے باقی رکھنا تاکہ ہم اس کو نوجوان, خوبصورت, سردار, عزت والا اور سارے دشمنوں کو اس کے سامنے ذلیل ہوتا دیکھیں. یہ شعر کہنے کے بعد کہا کہ میرے بھائی اللہ کا شکر ہے جو بات میں بچپن میں کرتی تھی آج اللہ نے 55 میں اس کو پورا کر کے دکھا دیا. ہم نے آپ کو جوان, خوبصورت, سردار, عزت والا دیکھا اور ہر ایک کو آپ کے سامنے ذلیل ہوتے دیکھا. خود بھی رونے لگی. ہمارے نبی نے فرمایا میری بہن تم یہاں رہو تو بڑی عزت سے رکھوں گا, علاقے جانا چاہو تو تمہیں آزادی ہے, جا سکتی ہو. تاکہ بھائی کلمہ پڑھائیے, کلمہ پڑھ لیا. بیٹھ کے باتیں چلتے چلتے کہا کہ اب میں چاہتی ہوں آپ مجھے علاقے روانہ کر دیں, کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ جو کلمہ مجھے آپ کی برکت سے ملا میرے علاقے والوں کو بھی وہ کلمہ مل جائے. ہم تو پیدائشی مسلمان, آج تک دل میں امت کا درد نہیں پیدا ہوا. اس بندی نے کلمہ پڑھا اور علاقے کا درد پیدا ہوا. میرے علاقے میں بھی اسلام زندہ ہونا چاہیے. آپ نے کہا ٹھیک ہے انتظام کرتا ہوں. آپ نے کہا بھائی سواریاں لاؤ. ایک خوبصورت اونٹنی کو نکالا, اپنے ہاتھ سے کجاوا رکھا, اپنی بہن کو اس پر بچھایا. صحابہ سے کہا میری بہن جا رہی, ہدیہ نہیں دو گے؟ اب ہر صحابی گفٹ دے رہا ہے, کوئی غلام, کوئی باندی, کوئی پیسے, کوئی کوچ, کوئی اونٹنیاں, کوئی اونٹ, وہ ڈھیر سارے ہدیے. بہن اپنے اخلاق, بھائی کے اخلاق کو دیکھ کر رو رہی. رضائی بہن کے ساتھ حضور کا معاملہ ایسا, ہمارے شہر میں ایسی بھی داستان ملے گی. بہنیں حصے کا مطالبہ کر 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 بوڑھیوں کے مرقب کے قبرستان میں جا کے سو گئی. بھائی نے بہن کے حق کو نہیں ادا کیا, اور ہمارے نبی ہیں جو رضائی بہن کے ساتھ ایسا معاملہ کر رہے ہیں کہ بہن زار و قطع دیکھ کر رو رہی. جب روانہ کیا ہے, علاقے پہنچی ہیں تو اونٹنی پہ سوار تھی, عورتوں نے گھیر لیا. تمہارے بھائی نے تم کو پہچانا کہ نہیں پہچانا؟ جب بھائی کے اخلاق سنائے تو سواری سے اترنے سے پہلے 70 عورتوں نے کلمہ پڑھا, اور ایک دن میں 300 گھرانے اسلام میں داخل ہو گئے. یہ ہمارے نبی کے اخلاق ہیں. ہم بھی اپنے نبی والے اخلاق کو زندگی میں جگہ دیں, حقوق کی ادائیگی کرنے والے بنیں. اور پھر پیارے بھائیوں اس دین کو سیکھنا بھی ہے اور سارے عالم میں اس کو زندہ کرنا بھی ہے. اس کی بہت ضرورت ہے کہ امت کو سمجھائیں, امت کے نوجوانوں کو سمجھائیں کہ خدا را گناہ کی راہ پر جا کر ہلاکت کی طرف نہ بڑھو, جہنم کی طرف نہ بڑھو.
آج پوری دنیا میں جو کچھ سخت اور سنگین حالات ہیں ان کی بنیادی وجہ نبی کی پاکیزہ تعلیمات کو چھوڑنا ہے، اور یہ سارے حالات ہمیں متوجہ کرنا ہے کہ یہ وقت ہمارے خاموش بیٹھنے کا نہیں بلکہ توبہ تلہ کرنے کا وقت ہے، اللہ کی طرف رجوع کا وقت ہے۔ یہ پھٹتی زمینیں ہمیں متوجہ کر رہی، یہ سمندروں کا چڑھ جانا ہمیں متوجہ کر رہا ہے، ہواؤں کا بے قابو ہونا ہماری توبہ کی طرف متوجہ کر رہا ہے۔ لہذا ہم خود بھی توبہ کرنے والے بنے اور اپنے چھوٹوں سے بھی توبہ کروانے والے بنے، اور یہ دین سارے عالم میں زندہ ہو جائے۔ اس کے لیے 3 کام بطور خاص کرنے ہیں۔ ایک کام یہ کرنا کہ ہم علماء سے جڑ کر زندگی گزاریں، علماء کی رہبری میں زندگی گزاریں۔ دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ جیسے بدن بیمار ہوتا ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، یہ دل اور روح بھی بیمار ہوتی ہے، حسد ہے، جلن ہے، بغض ہے، عداوت ہے، بڑا بننے کا جذبہ، اس کی اصلاح کا راستہ اللہ والوں کی صحبت ہے، ہم اللہ والوں سے دوستیاں کریں۔ اور تیسرا پیارے بھائیوں، بڑی خوبصورت سی محنت ہماری اپنی دعوت و تبلیغ کی خوبصورت محنت ہے، اسے 6 بر اعظم میں اللہ پاک نے چلایا۔ اس محنت میں مثبت بن کر اخلاق کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، نبی کے درد غم کے ساتھ ساری دنیا میں چلنا پھرنا کہ ہمارے نبی کا دین دنیا میں زندہ ہو جائے۔ ماشاءاللہ انہی نسبتوں پر دسمبر کے مہینے میں 15، 16، 17 دسمبر ہمارے پورے مہاراشٹر کے ایک جوڑ دھلیا میں ہوگا، اس میں عالم میں پھرنے والے ہمارے سارے بزرگ حضرات ماشاءاللہ ان کی آمد بھی وہاں پر ہونی ہے۔ آپ حضرات سے درخواست ہے کہ دعا بھی فرمائیں، اللہ پاک ہمت دے، شرکت بھی فرمائیں، اللہ کی راہ میں نکلنے کے عزم بھی فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ قبول